جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج جی فور خریدا کا اسپیشل پروگرام، جس میں آج ہم خاص طور پر بات کریں گے ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ۔ میں اس وقت ماڈل ٹاؤن میں موجود ہوں اور ماڈل ٹاؤن کے نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے آج پروگرام میں ہم کن سے اور کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، میرے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب۔ السلام علیکم سی ایم صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ باتیں بہت سی ہیں، سوالات بہت سے ہیں، آرنج لائن کا معاملہ ہے، ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پاکستان کے کرپشن پرسپشن انڈیکس کے بارے میں سامنے آئی ہے، آپ سب اس کے بارے میں سن چکے ہیں۔ تعلیمی ادارے بند کرنے کا معاملہ ہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اسی سے جڑا ہوا ہے، یہ سارے سوالات۔ لیکن سب سے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گی وہ آرنج لائن کے حوالے سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، میٹرو کے حوالے سے ہمیں ایک تنازع نظر آیا تھا، تسی کی نیا رولا پا دیتا ہے آرنج لائن دا سی ایم صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا غریدہ فاروقی صاحبہ۔ میٹرو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ الحمدللہ ایک کامیاب ترین منصوبہ ہے عام آدمی کے لیے، اس کو بے پناہ فائدہ پہنچا۔ میں نے ہمیشہ اس کا ذکر کیا اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی اس وقت بعض پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے اور ویسٹڈ انٹرسٹ نے، جو یہ نہیں جانتا تھا کہ غریب آدمی کے اوپر اس ملک میں کیا گزرتی ہے۔ ان کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک ٹیچر کو، ایک بیمار کو، ایک نرس کو، ایک مزدور کو، بیوہ کو روزگار کمانے کے لیے، ورکشاپ جانے کے لیے، اسکولوں میں جانے کے لیے گھنٹوں جاڑے اور گرمی میں انتظار کرنا پڑتا تھا بس اسٹیشن پر، اور جس تکلیف سے وہ ٹوٹی پھوٹی بسوں میں جاتے تھے، آج الحمدللہ نہ صرف لاہور میں بلکہ راولپنڈی، اسلام آباد میں 3 لاکھ لوگ روزانہ میٹرو بس پہ سفر کرتے ہیں، ٹو اینڈ فرو، انتہائی عزت احترام کے ساتھ، اور پنکچوئل سروس ہے۔ دے نو کہ اگر ہم اتنے منٹ پہلے بس اسٹیشن پہنچیں گے تو اتنے منٹ میں یہ میٹرو ہمیں فلاں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ اس سے بڑی سہولت جس سے کہ لاکھوں گھنٹے قوم کے بچیں اور پیداواری جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہوں، ہسپتالوں میں، اسکولوں میں لوگ، بچے، ٹیچرز، مریض ٹائم پر پہنچیں، اس سے بڑی کوئی اس ملک کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور اس سے زیادہ یہ سب فائدے اپنی جگہ پہ مسلمہ ہیں، نظر آتے ہیں، میٹرو دوڑتی پھرتی ہے، لاہور میں، راولپنڈی میں، ملتان میں دوڑنے والی ہے، نظر آتی ہے، ملتان میں بھی چلنے والی ہے، ملتان میں بھی چلنے والی ہے، میرے گھر کے بالکل سامنے سے گزر رہی ہے، شکر ہے کہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ میں اس پہ بھی سوال کروں گی جو you will be a direct beneficiary of metro۔ جی بالکل، گھر کے دروازے سے نکلے سامنے میٹرو چلنے والی ہے، لیکن مجھے اس وقت جو سوالات کرنے ہیں وہ لاہور میں آرنج لائن کے حوالے سے کرنے ہیں۔ لوگوں نے کل احتجاج کیا ہے، اس پر آپ سے تفصیل سے بات کروں گی کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ جاننا چاہیں گے ہم آپ سے کہ آخر شہباز شریف صاحب کے شروع کیے گئے اکثر منصوبے متنازع کیوں بن جاتے ہیں؟ میٹرو متنازع ہو گیا، آرنج لائن متنازع ہو گیا۔ اس لیے کہ منصوبے پہلی مرتبہ اشرافیہ کے لیے نہیں بن رہے، عام پاکستانی کے لیے بن رہے ہیں، اور احتجاج یا تکلیف ان کو ہے، پیٹ میں ان کے درد اٹھتا ہے جو کبھی آج تک پجیرو اور مرسیڈس سے، بی ایم ڈبلیو سے نیچے نہیں اترے۔ ان کو کیا پتا کہ عام آدمی کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے، ان کو کیا علم کہ عام آدمی کیا دکھ ہے۔ وہ تو اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ آپ عام آدمی سے جا کے بات کریں، وہ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے ماں سوائے ان کی دعاؤں کے، کہ وہ دعا کریں کہ جتنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اور ان کی خدمت کر سکے۔ لیکن لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچنے میں ہم ایک رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے کچھ سوالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، سی ایم صاحب ان کے جواب دیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ کلیئر کر دیجیے کہ لاگت کتنی ہے آرنج لائن کی؟ پہلی بات تو یہ ہے، آرنج لائن پہ میں آتا ہوں، میٹرو کے اوپر جنگلہ بس کا اس کو نام دیا گیا اور 70 ارب روپے کا الزام لگایا کہ 70 ارب خرچ ہوئے، اور وہ لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک نیشنل لیڈرشپ کے وہ حصے دار ہیں۔ اس طرح کے غلط، جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگانا خود ان کی اپنی توہین ہے، خود اپنا سٹیچر وہ کم کرتے ہیں۔ آج تک 70 ارب روپے کا جو مفروضہ تھا، الزام تھا، وہ ثابت کر سکے۔ میں نے الحمدللہ اسی زمانے میں
الیکشن سے پہلے ہم نے 3 منصوبے دیے، یہ میٹرو بس کا منصوبہ، یہ لیپ ٹاپس کا منصوبہ، اجالا پروگرام جو ہم نے بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے دیے تھے، ہائی اچیورز کے لیے، تینوں ہم نے حوالے کیے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے کیے، اور ان کے بورڈ آف گورننس کی جو ممبر ہیں وہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بھی اس کی ممبر ہیں. جی بالکل. ہم نے ایگریمنٹ کیا اور تینوں کے اوپر الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب کو مکمل کلیئرنس ملی. اب بتائیں کہ وہ 70 ارب کہاں گئے؟ میں نے ہمیشہ کہا، آج تک میرا کلیم ہے کہ 30 ارب کا میں نے کہا 35 ارب بھی لگے ہوں تو I will go and resign. وہ لے آئے، ثبوت لے آئے نا. اب اورنج لائن کے بتا دیں کتنی لاگت ہے؟ اب آ جائے اورنج لائن کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو الزامات، تو میں اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا، اور جو لوگ کرتے ہیں بات، ان کی تو کوئی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں توہین سمجھتا ہوں ان کا اورنج لائن کے الزامات کا جواب دیں. لیکن اورنج لائن کے حقائق یہ ہیں کہ یہ جی ٹو جی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ فنڈنگ ہے، اور چین جو پاکستان کا ایک انتہائی قریبی بااعتماد دوست ملک ہے، اور سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور 40 ارب ڈالر کا یہ جو پیکج ہے، یہ سب سے بڑا گفٹ ہے چائنا کا دنیا میں کسی بھی ملک کو. اور وزیراعظم نواز شریف کے دور میں یہ اس کا اجرا ہوا. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے چینی لیڈرشپ کا وزیراعظم نواز شریف کی لیڈرشپ پر اعتماد. اب آئیں اورنج لائن کے اوپر. یہ جی ٹو جی یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ فنڈنگ ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ٹینڈرنگ ہوئی ہے، اور الحمدللہ، اور مشترکہ یعنی ہماری جو اٹ واز آر یونانیمس ڈیسیژن بٹوین چائنا اینڈ پاکستان کہ ہم نے ٹینڈرنگ کرانی ہے. ٹینڈرنگ ہوئی، اور جو لوسٹ بیڈر تھے ان کی قیمت تھی $2.12 بلین. اور ٹینڈرنگ کے بعد ہم نے الحمدللہ اگین تھرو جوائنٹ ایفرٹس آف چائنیز گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ آف پنجاب ہم نے $1.47 بلین، یعنی 1 ارب اور 470 ملین ڈالر، تقریباً سمجھ لیجئے گا کہ روپوں میں کوئی 160 ارب روپے، 160 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہم نے اچیو کیا تھرو ٹینڈرنگ. مجھے بتائیں تو صحیح کہ پاکستان کی یعنی 70 سالہ تاریخ میں دوسری مثال لے آئیں آپ. لیکن پھر آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ 100 کہ جی ٹو جی میں کبھی ٹینڈرنگ ہوئی ہو، جی ٹو جی میں ٹینڈرنگ ہوئی ہو. اب آ جائیں پچھلے دور میں گرین لائن کے منصوبے میں کہا جاتا ہے، اور وہ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جناب ایشین بینک سے ہم لون لے کے آ رہے تھے، اور وہ ہم نے گرین لائن بنانی تھی جو کہ ایک بڑا یہی ایک ریل میٹرو سسٹم تھا. پہلی بات جو ہے کہ ایشین بینک کے ساتھ اس زمانے کی حکومت جو پرویز لائی صاحب کی تھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، سب زبانی کلامی بات تھی، اور ایک پروسیس چل رہا تھا. اور سن لیجئے کہ وہ تھا منصوبہ، اس کا تخمینہ اس کو لگا تھا تخمینہ $2.4 بلین. یہ گرین لائن جس پر ہم میٹرو بس چلا چکے ہیں 2013 میں، $2.4 بلین کا منصوبہ اس کا تخمینہ تھا. اور اس میں ایشین بینک، اگر یہ منصوبہ اگر وہ فائنل ہوتا، جو کہ نہیں ہوا تھا، ایشین بینک نے صرف $1 ارب دینا تھا. چلیے سی ایم صاحب، یہ تو پرانی حکومت کی بات ہو گئی نا. تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ اس سے آدھی قیمت میں اورنج لائن کی طرح کا منصوبہ چلا سکتی ہے. میں آپ کو عرض کروں نا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میری بات تحریک انصاف کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ ذرا مجھے 1 منٹ تحمل سے دے دیں. یہی گرین لائن کے لیے میں چین گیا، جس کا تخمینہ پرویز لائی کی حکومت کا $2.4 بلین تھا. میں یہ ٹیلی ویژن کیمرہ کے سامنے کہہ رہا ہوں. تو میں نے اسی گرین لائن کے اوپر چین کے ساتھ میں نے ایک کمپنی سے معاہدہ کیا $1.7 بلین کا. یہی گرین لائن جہاں پر اب میٹرو بس چل رہی ہے. لیکن وہ شومی قسمت زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے ہمیں
सॉवरन गारंटी नहीं दी, लिहाजा हम ग्रीन लाइन के ऊपर रेल मेट्रो नहीं चला सके और $300 मिलियन में यानी 30 अरब रुपए में हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चला दिया। आज 1.5 लाख लोग रोज सफर करते हैं। अब आ जाएं ऑरेंज लाइन के ऊपर, क्या कहते हैं अपने तहरीक इंसाफ वाले बताएं? वो कहते हैं कि आधी कीमत में चलाकर दे सकते हैं आपको। जो 70 अरब रुपया का इल्जाम लगाकर साबित नहीं कर सके, आज भी उनकी बातों पर आप यकीन करते हैं? उनका क्लेम है सो नहीं, और उनका सवाल है सो आपके सामने रख दिया। मेरी गुजारिश है, मैं कौम आप समझते हैं 170 अरब रुपए की ऑरेंज लाइन महंगी नहीं है? नहीं, मैं कौम को बता रहा हूँ, कौम को गवाह बनाकर कि मुझे बताएं आप कि इमरान खान साहब ने 70 अरब रुपए का अपना इल्जाम लगाया कि ये ऑरेंज लाइन जो है उसके ऊपर हमने 70 अरब खर्चे हैं, और मैंने कहा कि 70 अरब छोड़ के अगर 35 अरब रुपए भी खर्चे हों तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज भी मैं ये चैलेंज फेंकता हूं कौम की अदालत पे कि अगर 35 अरब रुपए भी साबित हो जाए कि लगे हैं तो मैं इस्तीफा देकर चले जाऊंगा और हर सजा कबूल कर लूंगा। और अगर 170 अरब की ऑरेंज लाइन दुनिया में सबसे महंगी हो तो फिर क्या सीएम साहब इस्तीफा देंगे? नहीं, मुझे ये बताएं, अगर दुनिया में सबसे महंगा मंसूबा नहीं, मैं आपको तो एक मैंने कसौटी मैंने आपको बता दी, उस पर परख लिया कि उनका वो इल्जाम अपना झूठा निकला, तो आज आप ऑरेंज लाइन की बात करते हैं, मुतनाज़ा करते हैं चीनी जो एक वो गिफ्ट है, चीन का गिफ्ट है। और मैंने आपको क्या बताया, तारीख में पहली मरतबा टेंडरिंग करवाई। अगर टेंडरिंग ना करवाता, ये मेरी तरफ देखिए ना आप जरा, टेंडरिंग ना करवाता तो मुझे पाकिस्तान का कानून मुझे अकाउंटेबल नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान का कानून कहता है कि जहां पर G2G हो वहां पर जो वो जामद हो जाते हैं पेपरा रूल्स। मैंने इनिशिएट करवाया ये प्रोसेस। एक दूसरा, जब लोस्ट बिडर, जब उसी को हम करते हैं ना, लोस्ट बिडर को अवार्ड करते हैं, कानून कहता है पेपरा का कि लोस्ट बिडर जो है उसके ऊपर आप अवार्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अगर उन्होंने तमाम शराइत पूरी की हैं। हमने नेगोशिएट करके और चीन की हुकूमत की पूरे तावन के साथ, मैं ये कहूंगा ये कोई मेरा मार्का नहीं, हमारा चीन और पंजाब की हुकूमत का मुश्तरका मार्का है कि हमने इसको फिर फाइनलाइज किया $1.47 बिलियन के ऊपर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके ऑरेंज लाइन पे मजीद बात करेंगे और मजीद सवाल भी हैं, लेकिन जाते रहते मुझे बता दीजिए कि ऑरेंज लाइन CPEC का हिस्सा है कि नहीं? सर है कि नहीं? ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये बाद में बताएंगे, सीएम साहब से इसका जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। बाद में बताऊंगा। वेलकम बैक। हम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी अहम गुफ्तगू है, बहुत से अहम ना सिर्फ सूबाई बल्कि कौमी उमूर पे हम वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि वक्त चंद सेकंड्स का रह गया था तो मैं सीएम साहब को घेरना चाहती थी कि ये हाँ या ना में जवाब दे दें, लेकिन वो सियासतदान है, कहाँ पकड़ाई देते हैं। उन्होंने कहा ब्रेक के बाद तफसील से जवाब देंगे। अब मुझे बता दीजिए कि ऑरेंज लाइन CPEC का हिस्सा है कि नहीं? मैं अर्ज करूं कि ये CPEC का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चीनी हुकूमत का गिफ्ट है पाकिस्तान को, और इसके ऊपर 2.4% सालाना इंटरेस्ट है। 20 साल में हमने ये पेमेंट करनी है और हुकूमत पंजाब ने 100% पेमेंट करनी है। सॉवरन गारंटी फेडरल गवर्नमेंट देती है, पंजाब को नहीं बाकी सूबों को भी यही तरीका जो इख्तियार किया जाता है दिहाइयों से कि फॉरेन लोन्स फेडरल गवर्नमेंट उसको उन सूबों को अपने मनसूबों के लिए वो देती है, ये सॉवरन गारंटी। अगली बात यह है कि इसके ऊपर शुरू में 2.5 लाख अफराद रोज सफर करेंगे और अल्टीमेटली 5 लाख अफराद सफर किया करेंगे। इतना बड़ा पंजाब और पाकिस्तान और लाहौर के लोगों को फायदा, ये तकलीफ है उन लोगों को जो नहीं चाहते कि गरीब की हालत इस मुल्क में बदले। और आखिरी बात यह है कि अगर इससे बेहतर कंडीशंस पर अगर दूसरे सूबे लगाते तो हमें तो बड़ी खुशी होगी और मैं भी उनकी शागिर्दी इख्तियार कर लूंगा। लेकिन ये बताएं कि अभी जो अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं लाहौर के अवाम, वो कल समनाबाद में भी एहतजाज हुआ, ये सब क्यों हो रहा है? इसके अलावा लोग ये कह रहे हैं कि सकाफती विरसा शालीमार बाग खत्म हो जाएगा, चौबुर्जी खत्म हो जाएगा। एक बात तो यह है कि हुकूमत पंजाब ने मुतलका महकमों ने बारहा कहा और आज मैं फिर विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल जिम्मेदारी से करता हूं कि तमाम हमारे जो तारीखी मुकामात या सकाफती विरसे जो इस रूट पे आते हैं उनको न सिर्फ कतन
وہ کوئی ان کو اوپر خدا نخواستہ ذوف نہیں آئے گا، بلکہ ان کو ہم رینوویٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بھی ہم نے اس منصوبے میں فنڈز مہیا کیے ہیں. شالامار باغ آپ لے لیں، اس ورثے کو بچانے کے لیے 100% پروٹیکٹ کرنے کے لیے روڈ کے جو آخری جو حد ہے ہم نے وہاں سے اس کو ٹرین کو وہاں سے ہم نے نکالا ہے. اس طرح چوبرجی ہے اور دوسرے جو مقامات آ رہے ہیں. ہم نے جو زمین کی ہمیں ایکسٹرا ایکوزیشن کرنی پڑی تاکہ یہ منصوبے جو ہیں 100% آپ نے ایکسٹرا زمین ایکوائر کی ہے ثقافتی ورثوں کو بچانے کے لیے. کتنی ایکوائر کی ہے حکومت پنجاب میں؟ مطلب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اچھی خاصی خطیر ہمیں رقم جو ہے وہ ہم نے مختص کی، اور میرا خیال ہے کہ ڈزنز آف کنالز ہم نے ایکسٹرا ایکوائر کی. اور یہ پھر سی ایم صاحب ان 170 ارب سے ہٹ کے ہے یا اسی میں اسی کاسٹ میں انکلوڈ ہے؟ میں یہ ذرا نوٹ کر لیں، ایکوزیشن آف لینڈ جو ہے ایکوزیشن وہ اس کا تخمینہ علیحدہ ہے، وہ ہے 19.8 ارب روپے جو ہم نے تقریباً 1000 کنال جو ہے وہ ایکوائر کی جا رہی ہے. دیکھیے ایک ذرا میں عرض کر دوں بڑا مختصر کہ ہم نے اس روٹ سے میں یہ تمام یہ منصوبے چلانے ہیں ٹرانسپورٹ کے، جہاں پر جو انتہائی بزی روٹس ہیں، جہاں پر لاکھوں لوگ روز سفر کرتے ہیں. اب چانگا مانگا میں تو نہیں لگانے ہم نے یہ منصوبے، وہاں سے گزارنے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے دن رات لاکھوں کی تعداد میں سفر کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچے. لہٰذا وہاں پر ایکوزیشن جو ہے لینڈ کی وہ مہنگی ہے، اور ہم بہت لبرل پیکج دے رہے ہیں. اپنا جو اسٹیٹ بینک کے جو کنسلٹنٹس ہیں اپوائنٹڈ، ان کو ہم نے اپوائنٹ کیا تاکہ وہ سروے کر کے ہم بتائیں کہ یہاں پر لینڈ کی قیمت کیا ہے. پھر باقاعدہ ایک کمیٹی ہے جو کہ اپنا بڑے انصاف کے ساتھ اور لبرل ریٹس لگا گی تاکہ غریب لوگ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس منصوبے میں بڑی ٹرانسپیرنسی ہے؟ 100%. ٹھیک ہے، اس ٹرانسپیرنسی کی وہ ایک رپورٹ ایسے تو نہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے جو ساؤتھ ایشیا میں اس وقت سب سے آگے ہے الحمدللہ. اینڈ اٹ از ناٹ a certificate for Punjab, it is Pakistan. So as a Pakistani you should be a proud Pakistani. آپ کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی والے آپ کے جاننے والے ہیں، انہوں نے آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل برلن جرمنی اس کی بات کر رہے ہیں آپ، اس کو ہم نے خدا نخواستہ انفلوئنس کر لیا یا ان کو ہم نے رام کر لیا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بہتان ہے ایک انٹرنیشنل ادارے کے اوپر، اور وہ دہائیوں سے وہ یہ اپنا ہر سال یہ اپنا ریٹنگ جاری کرتا ہے پوری دنیا کے ممالک کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر جو مخالفین کی آپ بات کریں اور آپ کی زبانی کہ اگر ڈینمارک نمبر 1 ہے ریٹنگ میں، تو پھر امریکہ جو نمبر 16 ہے اس ریٹنگ میں، پھر امریکہ بات کرے گا بھئی میں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوں، ڈینمارک نے رام کر لیا. نیوزی لینڈ اگر نمبر 5 ہے تو میں یہ کہوں کوئی اور ملک کہے کہ جو نمبر 6 اور 7 یا 8 ہے کہ نیوزی لینڈ نے رام کر لیا. بڑے افسوس کی بات ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اپنے ادارے تو آپ نے ان کو مذاق بنا لیا اور جگ ہنسی کا اپنے موقع دیا. انٹرنیشنل اداروں کو تو آپ تانا زنی نہ کریں جو پنجاب کے بارے میں نہیں کہہ رہے، پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریٹنگ اپنا اتنی بڑھ گئی اس سال. اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، خیبر پختونخوا سندھ بھی شامل ہے، سندھ شامل ہے، میران کی وادیاں شامل ہیں، بلوچستان شامل ہے، آزاد کشمیر شامل ہے. لیکن پھر آپ کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پرسپشن انڈیکس ہے، یہ ایک ایکوریٹ انڈیکس نہیں، صرف پرسپشن کے بارے میں انڈیکس ہے. اور سیکنڈلی پاکستان ابھی بھی ریڈ زون میں ہے کرپشن کے. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اسی کسوٹی کے اوپر ہم پرکھ لیتے ہیں. اگر یہ پرسپشن انڈیکس ہے تو پھر میں ان مخالفین کو نہ جانے پتہ نہیں وہ کون کون مخالفین آپ سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ ان سے میں آپ کے ذریعے کہ یہ جو گیس بیسڈ پاور پروجیکٹ جو ہیں جو لگ رہے ہیں پاکستان میں 3600 میگا واٹ، ان کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ 112 ارب روپے کی ٹینجبل بچت ہوئی ہے. اس کلیم کو وہ اگر وہ کھوٹا کر دکھائیں اپنا 112 تو چھوڑ دیں 1 ارب روپے کے حوالے سے I will quit. وہ لائیں تو صحیح، کوئی ایک بھی تو ثبوت لے کے آئیں. اب اگر پاکستان کی عزت بن رہی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ عزت منظور نہیں. بھئی یہ پنجاب کی بات نہیں ہو رہی. ہاں پنجاب ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے باقی صوبوں کی طرح، وفاق کی طرح، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں. تو اگر پاکستان کی عزت بن رہی تو اس کو خدا کا شکر ادا کرو
کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں پاکستان کی عزت بڑھی ہے, پاکستان کی ریٹنگ بڑھی ہے پورے خطے میں, چاہے وہ ہندوستان ہے یا سری لنکا ہے یا بنگلہ دیش ہے یا نیپال ہے یا ایران ہے یا کوئی اور ملک یا افغانستان ہے. they are either stagnant or have gone down. صرف پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں یہ اعزاز انٹرنیشنل اداروں نے بخشا. ٹھیک ہے, آپ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی ہمیشہ جگ ازائی ہوتی ہے, آپ پاکستان کو عزت مل رہی ہے اور عزت لینے سے انکاری ہیں. بڑے افسوس کی بات. I should feel a proud Pakistani. You should feel a proud Pakistani. عمران خان صاحب should feel a proud Pakistani. Absolutely. اور اگر اس سے وہ انکاری ہیں تو اس کے مطلب ان کو پاکستان کی عزت کے بڑھوتے میں وہ شریک نہیں ہونے چاہتے اور وہ اس کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. یہ پاکستانی نہیں ہے. ٹھیک ہے سی ایم صاحب, یہ جو ٹرانسپیرنسی پرسپشن انڈیکس کی رپورٹ سامنے آ گئی, اس سے کنیکٹڈ ہے پرفارمنس. اسی پرفارمنس پہ بعد میں آ کے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سے دلچسپ لیکن بہت اہم گفتگو چلے. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں چیف اور خریدہ کا اسپیشل پروگرام. آج ہمارے ساتھ بڑی اسپیشل شخصیت وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب موجود ہیں. ان سے خاص گفتگو ہو رہی ہے, خاص انٹرویو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سی ایم صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ ٹرانسپیرنسی پرسپشن انڈیکس کی رپورٹ کے حوالے سے. میں نے کہا تھا کہ پرفارمنس کا اس سے بڑا گہرا کنیکشن ہے. پرفارمنس کی اگر بات کی جائے تو سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے اسکولز بند کیے جا رہے ہیں, تو نیشنل ایکشن پلان پر پرفارمنس کیا وہ انڈر کوشچن نہیں آ جاتی؟ کیا حکومت پنجاب اپنا فیلئر تسلیم نہیں کر رہی؟ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو متعلقہ محکموں نے, میں نے خود بات کی جب ان کی یہ پرپوزل آئی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, ایڈمنسٹریشن سے, چیف سیکرٹری صاحب سے, ان سب سے پوچھا. ان کا جی کہ اگلے 3-4 دن بہت سخت سردی پڑ رہی ہے, اور جب یہ فیصلہ ہوا اس دن سردی واقعی بہت تھی, اور یہ جمعے کی پیش گوئی تھی کہ شاید بارش بھی ہو. تو یہ آج کل نزلہ زکام بہت ہے, تو 3-4 دن ہم بند کر لیں تو یہ اچھا ہوگا ٹو بی آن دا سیفر سائڈ بچوں کی صحت کے لیے. تو میں نے ان کی اس ریکمنڈیشن کے اوپر یہ اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ منظور کیا. اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ہے, صرف سردی کی وجہ سے, سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے بالکل نہیں. کیونکہ آج آپ کے دوست ہیں چودھری نثار صاحب, وہ بڑے سندھ پر تو گرجے برسے ہیں, وہ پنجاب سے بھی بڑے ناراض ہو کے گزرے ہیں کہ پنجاب میں سکولز کیوں بند کر دیے, اور وہ کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے بند ہوا ہے. انہوں نے یہ تاثر دیا. اب وہ چودھری ہیں تو میں چودھری صاحب کی آپ میاں نہیں, وہ تو چودھری ہیں, میں میرے دوست بھی ہیں اور چودھری صاحب بھی ہیں. تو ان کو اگر ناراض کیوں ہیں وہ آپ سے؟ اگر ناراض ہے تو میں ان کو منا لوں گا انشاءاللہ, فکر نہ کریں آپ. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے بند نہیں ہوئے؟ نہیں, ہمارا بیان بالکل, یہ اگر چودھری صاحب نے اس بنا پر یہ کہا ہے, کچھ مجھے نہیں پتا کیا کہا, تو ان کی بھی میں یہی گوش گزار کروں گا کہ یہ فیصلہ پیورلی یعنی ہم نے اس لیے کیا کہ سردی بہت ہے اور آج کل یہ بہت ہوا میں اور بارش بھی نہیں ہوئی, تو بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اسکول بند کیا. چلیں پھر اسی سے کنیکٹڈ آج آپ نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, خاص طور پر یونیورسٹیز کالجز کی سیکیورٹی کے حوالے سے, اور آپ کافی ناراض بھی ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر لاہور کا یہ حال ہے یہاں کے تعلیمی اداروں کا, تو باقی صوبوں کا کیا حال ہے؟ میرا فرض ہے کہ جو ہم نے احکامات دیے ہیں, جو فیصلے ہوئے تھے, میں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جنہوں نے کوئی کمزوری دکھائی ہے تو دیٹ از آئی تھنک a matter of great concern and I take a strong exception. That's true. یہی میرا فرض بنتا ہے بالکل. اچھا سی ایم صاحب, پنجاب میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی پر انہی تعلیمی اداروں کے خلاف پرچے کٹ رہے ہیں. آئین کے تحت تعلیم پرووائڈ کرنا, عوام کا تحفظ کرنا ریاست کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, تو یہ تعلیمی اداروں کے خلاف پرچے کیوں کرتے ہیں سیکیورٹی پر؟ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اپنے تعلیمی اداروں میں یہ اقدامات کرنے ہیں, اور اگر اس فیصلے کی عملداری نہیں ہوتی تو یہ پرچے کی حد تک بات جانا یہ تو مناسب نہیں ہے. لیکن پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اور صرف اس لیے کہ وہ تعلیمی ادارے کی مینجمنٹ ہے اور لہذا وہ اکاؤنٹیبلٹی سے وہ مبرہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے. بیلنس بات یہی ہے کہ جہاں پر جن اداروں نے ان احکامات کی تکمیل کی
تو ان کو بہت ستائش ملنی چاہیے, ان کو بہت شاباش ملنی چاہیے, اور ان کو باقاعدہ پبلکلی, بالکل پبلکلی ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے ان کی محنت کو, ان کی دیانت کو, ان کی سینس آف انڈرسٹینڈنگ اور رسپانسبلٹی کو. اور جنہوں نے کام نہیں کیا, اگر ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, میں پرچوں کی بات نہیں کر رہا, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ غیر مناسب بات ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور آپ نے بڑا اچھا کہا بھی ہے کہ پرچوں تک بات نہیں جانی چاہیے, لیکن جن تعلیمی اداروں کے خلاف کٹ گئے ہیں وہ واپس لینے چاہیے. ایبسلیوٹلی, میں ان کو واپس لوں گا, میں نے کہا ہے کہ ان کو واپس لیں. بڑی زبردست بات کی ہے. نیشنل الیکشن پلان پہ پنجاب کی پرفارمنس کہاں کھڑی ہے, کچھ واضح کر دیجیے گا. دیکھیے, میں اس بات میں جائے بغیر کہ پنجاب کو کمپیئر کیا جائے کسی اور صوبے سے یا کسی, میں تو بالکل اس میں نہیں پڑھتا, لیکن میں پنجاب کی بات کروں گا کہ الحمدللہ فرسٹ ٹائم ایک آرگنائز اسٹرکچر ٹرینڈ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا اور فورس میدان میں ہم نے اتاری, جس کی it's a young force, it's a very young force, and the first concept materialized in this country's history. وغیرہ ہمیشہ یہ یعنی بات ہوتی تھی کہ پولیس جو ہے وہ اہل نہیں ہے, ان کی ٹریننگ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ڈمکان نہیں ہے. تو ہم نے CTD بنایا ہم نے اس صوبے کے اندر, اور جو اس وقت ٹوٹلی فنکشنل ہے, اس میں ہر روز وہ اپنا تجربہ کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. ساتھ ہمارے جو باقی جو صوبے کے اور وفاقی ادارے ہیں اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں, ان کی معاونت سے, ان کی پوری تعاون سے. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ عسکری اداروں کی معاونت ہے, آپ کو انٹیلیجنس کی معاونت بھی ملتی رہتی ہے. IBOs انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پنجاب میں کافی ہو رہے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے داعش کا ایک دم سے ابھرنا, یہاں سے لوگوں کا پکڑے جانا, بھرتیوں کی باتیں سامنے آنا, یہ سب کیا معاملہ؟ لوگ تو پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے جائیں گے جب تک کہ یہ ناسور ہمیشہ کے لیے دم نہیں توڑے گا, اینڈ دیٹ مسٹ کنٹینیو. اب اس کو داعش یا پہلے اگر القاعدہ تھا اور وہ اگر آؤٹ آف فیشن ہے یا وہ ان کی ختم ہو گئی ان کی بات, اب داعش آیا تو یہ داعش میں چلے گئے, اس طرح کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سپلنٹر گروپس ہیں, وہ آئے دن کبھی وہاں جاتے ہیں کبھی کہاں جاتے ہیں. تو میں نے جو میری جو معلومات ہیں کہ داعش کا پاکستان کے اندر ابھی کوئی اتنا خدا نہ خواستہ کوئی میجر فٹ پرنٹ نہیں. اگر کوئی اکا دکا کیسز ہیں تو ان کو اگر ہم کارپٹ کے اندر چھپا دیں تو میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں. وی مسٹ فیس دا ریئلٹی, لیکن نہ اس کو ہمیں انڈیو ہائپ دینی چاہیے, نہ اس کو ہمیں اس کو ایک طرف اپنا بات کو ختم کرنا چاہیے. جو حقائق ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے. تو داعش کا فٹ پرنٹ کو اتنا خاص پاکستان میں نہیں, اور یہاں پر بھی نہیں, اور جہاں کوئی کیسز آتے ہیں تو وی ٹیک کوئک ایکشن. ابھی آپ نے دیکھا پرسوں بھی ایکشن ہوا, کل بھی ہوا. تو آج ایک ریلوے کی پٹری کے اوپر ایک, اور خدا کے فضل و کرم سے بہت ریپڈ رسپانس ہوا, وہاں پہ پولیس آئی, اپنا عوام نے بھی. میں وہاں کے جن لوگوں نے پولیس کو اطلاع کی, میں ان کو پوری قوم کی طرف سے ان کو ستائش پیش کرتا ہوں, اور وہ پولیس آفیسر جنہوں نے بہت برق رفتاری سے اپنا ایکشن لیا, اس کو جہنم رسید کیا, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی جو ہماری جو وکٹریز ہے, کامیابی, ان کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہر بڑی زبردست بات کی آپ نے. لیکن داعش کے جو واقعات ایک دم سے سپراؤٹ ہوئے پنجاب میں, ایک دم سے ہونا شروع ہوئے, تو لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ پنجاب میں بھی رینجرز کا وہی ایکشن ہونا چاہیے جو سندھ میں ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات فل فلیج کوئی فوجی آپریشن ہو پنجاب میں؟ ایسی بات, رینجرز ہماری ہے, یہ فوج ہماری ہے, پولیس ہماری ہے. تو ہمیں اس کو باقاعدہ اس کو ایویلیویٹ کر کے پراپرلی اس کو ڈسکس کر کے اس کا اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرور لیں گے. کیا ہم مختلف مقامات پر, موقعوں پر ہم رینجرز کی ہم ابھی جو بائی الیکشن ہوئے, خود میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو ریکویسٹ کی ٹیلی فون کے اوپر کہ ہمیں بعض مقامات پر ہمیں رینجرز چاہیے, اور آپ نے دیکھا کہ کتنی سخت لا اینڈ آرڈر کی گرفت تھی پولیس کی, رینجرز کی. تو ہم ہر وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے مختلف موقعوں کے اوپر, تو اگر ضرورت پڑے گی تو ہمیں نہیں ہچکچائیں گے, لیکن اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. مہربانی. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد سی ایم صاحب کے ساتھ اسپیشل انٹرویو, اسپیشل گپ شپ چلتی رہے گی. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پروگرام جی فار خریدا. ہمارے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب موجود ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب, ایک بڑا اہم بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, اس پہ آپ کا تبصرہ میں چاہتی ہوں. آرمی چیف نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا ہے بذات خود, اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آرمی چیف کیسا ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے تو ابھی سوال نہیں کر سکتے، لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کہ آپ سوال آپ کا ہے کیا کہ میں آرمی چیف نے ایکسٹینشن لینے سے بذات خود انکار کر دیا. آپ مجھے رائے مانگ رہی ہیں؟ جی بالکل، آپ کی رائے مانگ رہے ہیں. میری ذاتی رائے تو کچھ اور ہے، اور پبلک رائے یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو سپاہی ہے اسی اسپرٹ سے فیصلہ کیا. میری ذاتی رائے میری کچھ اور ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ وہ میں آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گا، مگر میرے جو وزیر اعظم پاکستان ان کو میری رائے کا پتہ ہے. اب آگے چلیں. آپ یہ چاہتے تھے یا ابھی بھی چاہتے ہیں؟ نو کمنٹ ایٹ آل. اوکے، اب یہ بتائیے کہ آئندہ آرمی چیف کیسا ہونا چاہیے؟ آرمی چیف ایسا ہی ہونا چاہیے جو کہ سپہ سالار ہونا چاہیے افواج پاکستان کا. یہ پاکستان کا ایک شاندار ترین ادارہ ہے، موسٹ ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور اس کو وہی اس ادارے کو 4 چاند لگائے گا اور لگاتا رہے گا جو کہ خود ایک سولجر، ایک پاکستانی اور پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس سے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جنرل رحیل نے اس ادارے کو ایک 4 چاند لگائے ہیں، آنے والے بھی میں سمجھتا ہوں اسی کو کلچر کو پروموٹ کریں گے. یقیناً مجھے بہت زبردست آپ نے بات کی. کچھ اورنج لائن ٹرین کے بارے میں بات ہو جائے، کیونکہ ابھی بھی خبر سامنے آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہی پٹیشن جو میں آپ سے بات کر رہی تھی، اورنج لائن آپ کو عدالت بھی لے گئی ہے اور آپ کو عوام کٹہرے میں بھی لے گئی ہے. عوام نے کٹہرے میں لے گئی. اوور ویلمنگ میجورٹی اس صوبے کی، اس شہر کی 99.99% دعائیں کر رہی ہیں کہ یہ اورنج لائن بنے اور ان کا اس عذاب سے بچیں جو اس روٹ پر جو ریڑے اور جو ٹانگے اور جو ٹوٹے ہوئے رکشہ یا ٹوٹی ہوئی جو چھوٹی منی بسز جس سے خواتین کا، بچوں کا احترام وہ متاثر ہوتا ہے، اور جو گھنٹوں ان کو اپنے منزل مقصود تک تاخیر سے پہنچاتے ہیں اور جو منمانی کرتے ہیں. 99.99% عوام جھولی اٹھا کے اورنج لائن کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ وہ جو سول سوسائٹی جو مجھے میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، وہ کبھی آج تک ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو کبھی بس میں بیٹھے نہیں، وہ میٹرو بھی کبھی نہیں بیٹھے، نہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک فرق. چلیں سی ایم صاحب، بہت ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہمارا کام وہ ہے کہ وہ 1% بھی اگر کوئی سوالات کرتے ہیں تو ہم وہ آپ تک پہنچا دیں. سو میرا مقصد یہ تھا کہ وہ 1% کے جو سوالات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. 1% میں نہیں، مٹھی بھر. چلے ان مٹھی بھر کے سوالات ہم نے آپ تک پہنچائیے، اور آپ نے مٹھی بھر کے ان کے جوابات دے دیے. اب یہ بتائیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ پیٹیشن پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. آپ ابھی فرما رہے تھے کہ تاریخی ورثہ جتنا بھی ہے اس سے 60 فیٹ تک دور اورنج لائن گزاری جائے گی، لیکن 200 فیٹ تک آپ نہیں گزار سکتے. اور یہ میں آپ سے سن رہا ہوں، مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا ہے. عدالت عالیہ کا فیصلہ ہمارے لیے بہت حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور ہم اس کو باقاعدہ لیگل انسٹرومنٹس کے ذریعے، پوری لاجک کے ذریعے، منطق کے ذریعے ہم عدالت میں اپنے کیس بیان کریں گے. فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو کوئک کچھ کوسچنز اورنج لائن کے بارے میں ہی. لوگوں نے کل احتجاج کیا سمن آباد میں، اپنی دکانیں، اپنے مکانات گرائے جانے کے حوالے سے. سیم صاحب، وہ کیا قصہ تھا؟ دیکھیں، وہ ضرور احتجاج ہوا ہوگا، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن گورنمنٹ کی میری ہدایات بڑی واضح ہیں. یہ آپ کے ذریعے میں احتجاج کرنے والوں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، اور بعض یہ بھی ایک کوئی یو کانٹ رول اٹ آؤٹ کمپلیٹلی کہ وہ مخالفین، سیاسی مخالفین جن کو نہیں یہ بات بھاتی کہ غریب آدمی کی بھی عزت بحال ہو جائے اس ملک کے اندر، اور عام آدمی بھی جس طرح وہ اپنے پجیروز میں اور مرسڈیز میں سفر کرتے ہیں انتہائی آرام دہ طریقے سے، غریب آدمی بھی، عام پاکستانی بھی، وہ بھی عزت اور وقار کے ساتھ اور اپنا بالکل بغیر وقت ضائع کیے وہ اچھی ٹرانسپورٹ پہ سفر کر سکے. ان کی بھی یہ خام خیالی ہے کہ وہ ان لوگوں کو اکسا لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انصاف پر مبنی پیکج دیا گیا ہے. 1.5 مرلے پہ رہنے والے 50 سال سے رہنے والے لوگ، ان کو ہم لبرل کمپنسیشن دے رہے ہیں، جو کہ آج تک اس طرح کی کمپنسیشن نہیں دی گئی. ایک بات،
اور وقت ختم ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بعض کیسز ہیں کہ جن کا جو ٹائٹل جو ہے وہ مستند نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، ہم ان کو بھی کمپنسیٹ کر رہے ہیں تاکہ 50 سال سے وہ لوگ رہ رہے ہیں، بے شک ان کا ٹائٹل نہیں ہے، مرلہ 1.5 مرلہ میں وہ مقیم ہے، دکان ہے، یہ گھر ہے، ان کو ہم وہاں پر ان کو بغیر نکال دیں۔ بہت بہترین انداز میں آپ نے یہ معاملہ بھی بہت بہترین انداز میں کلیئر کر دیا۔ جاتے جاتے ایک سوال کرنا چاہوں گی، اورنج لائن جب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، چلنا شروع ہو جائے گی، آپ عمران خان صاحب کو اپنے ساتھ اورنج لائن پہ سفر کرنے کی دعوت دیں گے؟ میں نے تو عمران خان صاحب کو دھرنے کے وقت بھی دعوت دی تھی کہ خدا را دھرنا چھوڑیں اور سیلاب زدہ لوگ جو پانی میں ڈوبے لوگ آئیں میرے ساتھ، ہم مل کر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اب اورنج لائن پر بھی سفر کی دعوت دیں گے؟ وہ نہیں آئے اور 6 مہینے پاکستان کے برباد کر دیے انہوں نے، وہ نہیں آئے۔ بہت شکریہ آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب، آج خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ تھے، بہت سے اہم معاملات پہ ان کے بہت اہم جوابات آپ نے سنے، اور مجھے یقین ہے کہ اورنج لائن کے حوالے سے جتنے سوالات، جتنے اعتراضات کسی کے بھی ذہن میں ہیں، وہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے تمام تفصیلی جوابات سے ختم ہو گئے ہوں گے، اور ان کا جو کہنا ہے اور جو ان کا ماننا ہے وہ پوری قوم تک انہوں نے پہنچا دیا کہ اورنج لائن ایک تعمیری منصوبہ ہے، اور میٹرو بس کی طرح نہ صرف لاہور، پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے وہ لوگ جو لاہور آتے ہیں کسی نہ کسی کام کی غرض سے، وہ بھی اس پہ سفر کریں گے، انہیں بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ پاکستان کے حق میں ایک بہت تعمیری منصوبہ ہے اور تعمیری فیصلہ ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، وقت ختم ہو چکا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔